آج میں آپ کے ساتھ درود شریف کے ایک بہت ہی خاص راز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اکثر اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر بھی تہجد میں بھی گڑ گڑاتے ہیں، نہایت عاجزی ان کی ساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مگر سب کے بعد بھی آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہے؟ یا ہمارے کام کاروبار میں ہم دن رات محنتیں کرتے ہیں، حلال روزی روٹی کمانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوب خیر و برکت والا رزق ملتا، لیکن کیوں اس میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، پیسہ ہاتھ بڑی مشکل سے آتے ہیں، مگر پانی کی طرح بہ جاتے ہیں۔ بتائیں دوستوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ چلیں زیادہ سوچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے درود شریف کا نہایت ہی خاص راز بتاؤں گا، اور یہ کہ یہ کیسے آپ کے رزق میں غیبی برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ٹاپک پر اب تک کی بہت ہی اہم ویڈیو ہونے والی ہے، اس لیے آخر تک اسے ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر مختلف ٹاپکس پر ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ کے سوالوں کے تفصیلی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر دوست مجھے ایسے موضوعات پر بات کرنے کو کہتے ہیں جن کے بارے میں خود مجھے بھی زیادہ نالج نہیں ہوتی۔ اب جب مجھے خود کسی چیز کی پوری طرح سمجھ نہ ہو اور میں اس پر ویڈیو بنا دوں تو غلطی کا قوی امکان پیدا ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی علم کے بغیر بات کرنا یہ تو اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ تو دیکھیے دوستوں، اب میں کوئی عالم مفتی تو ہوں نہیں جو ہر ٹاپک پر بات کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں تو محض ایک عام سا گنہگار اور دنیا دار انسان ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور کیا ہے کہ اپنے روزمرہ کے کام روزگار کے ساتھ یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز بنا کر اپنی ذات کو بھی سنوارنے اور دوسروں تک صحیح بات پہنچانے کا شوق رکھتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کوئی نیا ٹاپک تجویز کرتے ہیں کہ اس پر ویڈیو بناؤ، تو کیا ہے کہ میں سب سے پہلے تو اس پر کھل کر تحقیق کرتا ہوں۔ جن معاملات کی سمجھ نہ آئے تو علماء مشائخ سے رہنمائی لیتا ہوں۔ اگر کسی موضوع پر فوری ویڈیو نہیں بنا پا رہا تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اسے سیکھنے اور سمجھنے میں لگا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بس مقصد کہنے کا صرف اتنا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان خطا و لغزش کا پتلا ہے۔ اگر کوئی بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو برائے کرم ضرور بتایا کریں تاکہ غلطی کی اصلاح ہو۔ تو یہ تمہید باندھنے کا مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ میں کوئی عالم مفتی، پیر فقیر یا روحانی معالج وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک عام سا خطا کار بندہ ہوں جسے اسلامک کنٹینٹ بنانے سے محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو دوستوں، جب تک آپ دنیا کی ہر پیاری چیز سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تب تک آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ علم اور عمل میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں، دولت اور شہرت حاصل کیوں نہ کر لیں، زکوٰۃ و صدقات اور خیرات کی ندیاں کیوں نہ بہا دیں، کتنے ہی حج اور عمرے کیوں نہ کر لیں، مگر جب تک آپ کی محبت کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف نہیں ہوتا، تب تک آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ کا سب کچھ حاصل کیا ہوا لا حاصل ہو جائے گا۔ خدا کے ہاں آپ کے سب کچھ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے سب نیک اعمال، خیرات اور بڑے بڑے اعمال، ان کے کچھ ہونے کی شرط یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق، آپ کی محبت، آپ کی چاہت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اور بے مثل ہو۔ اگر ہے اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ بات نص سے ثابت شدہ ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے۔ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سوچا جائے کہ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے۔ تقاضا کیا صرف زبانی کلامی خود کو عاشق رسول کہنے سے ایمان مکمل ہو جاتے ہیں، یا عشق رسول مومن سے کچھ اور ثابت کرنے کو لازم سمجھتے ہیں؟ عقلی لحاظ سے اگر جائزہ لیا جائے کہ عشق اور محبت ثابت کرنے کے لیے دنیا میں کون سا دلیل قابل قبول سمجھے جاتے ہیں، تو بہت سے جواب آپ کے سامنے ہوں گے۔ مثلا آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فرات نے شیرین کی محبت میں پہاڑ کو کھود کے نہر نکالی تھی، اور مجنون نے لیلا کے لیے اپنے قبیلے کے طاق و تش کو چھوڑ دیا۔ بس میں زیادہ لمبی بحث میں نہ جاتے ہوئے کسے مختصر یہ کہ یہ سب دنیا میں محبت کی دلیلیں مانی جاتی ہیں، مگر محبت کا سب سے بڑا اور دائمی ثبوت تو یہ ہے کہ خود کو محبوب کی مرضی کے مطابق ڈھالا جائے، اپنی پسند ناپسند قول و فعل محبوب کی رضا کے مطابق کر دیا جائے۔ اور یہ بڑا ہی مشکل تر کام ہے۔ پہاڑ کو کھود ڈالنا، تخت و تاج کو چھوڑ دینا بھی مشکل ہے، لیکن خود کو بدل ڈالنا اس سے بھی زیادہ مشکل تر ہے۔
اور صحابہ کرام نے اپنی محبت رسول کا بھی ثبوت پیش کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، اور اس بات سے خوش ہو کر اللہ پاک نے خود انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے نواز دیا۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، اور صحابہ کرام سند یافتہ عاشق ہیں۔ تو اگر ہم بھی عشق رسول حاصل کر کے اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس محبت کی مثال اور اس کے حصول کا راستہ بالکل واضح طور پر کھلا اور آیا ہے۔ بس جو شخص چاہے اسے حاصل کر لے، اور اسی محبت رسول کا ایک زندہ اور مؤثر اظہار درود شریف ہے۔ جی ہاں، درود شریف جب ایک مومن اپنے کاروبار، تجارت اور روزی روزگار کے معاملات میں درود کو اپنا ہتھیار بنا لے تو یہ محبت کے انہی تقاضوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ اپنی شاپ کھولتے ہیں یا دفتر میں داخل ہوتے ہیں یا کوئی اہم معاہدہ کرنے بیٹھتے ہیں اور ان سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو در حقیقت یہ بھی عشق رسول کی علامت ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر اب محبت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی دنیاوی مشاغل میں لگ کر بھی رسول اللہ کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ اور تو اور یہ درود ہی کی برکت ہے کہ آپ کے کاروبار کو محض لین دین سے اٹھا کر عبادت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے، اور اسی عمل نیک کی برکتوں سے آپ کے مال میں خوب خیر و برکتیں آتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی کامیابیوں کی مثال قائم کی۔ ان کے تجارتی قافلے ایمان کی مضبوطی اور محبت رسول کے سچے اظہار کی بدولت ہی تو کامیاب ہوئے۔ وہ جھوٹ، دھوکے، فروڑ، غلیظ کاموں سے ہمیشہ دور رہے اور ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کیا۔ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اپنے فائدے کے لیے دوسری پارٹی کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں دنیا بھی دی اور آخرت میں بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست انعام ہے۔ یعنی صرف ایک بار درود پڑھنے کے عوض اللہ پاک آپ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ان رحمتوں کے نزول کے نتیجے میں روزی کی کشادگی، کاروبار میں برکت اور گھر سے مفلس و تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ عمل تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی شأن نشان کر رہا ہے، اور ہم وقت اس کے فرشتے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستوں، درود شریف بہت خاص عمل ہے۔ احادیث میں اس کے بے شمار فضائل و فوائد مذکور ہیں، جن سے پتہ لگتا ہے کہ یہ روزی کی بندشوں کو ختم کر کے رزق میں فراخی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ آج اسے ہر روز صبح بیدار ہونے کے بعد کم از کم 10 بار درود لازمی پڑھیں۔ اسی طرح رات کو جب سونے لگیں تو 10 بار سونے سے پہلے بھی پڑھ لیں، اور دن بھر زیادہ سے زیادہ درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر دعا ضرور مانگیں اللہ رب العزت سے اپنے کاروبار کے لیے، روزی میں برکت کے لیے، اور جو حاجات آپ کو درپیش ہیں اللہ سے خوب مانگیں، کیونکہ وہ بڑا نوازنے والا ہے اور دعا مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور نوازتا بھی بہت ہے۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے رزق، روزی روزگار، کاروبار اور گھروں میں خوب خیر و برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ کومنٹ میں ایک بار محبت سے درود پاک لازمی لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔